دوستان گرامی، ایک مہینہ ہو چکا سی کفار دے 12,000 لشکر نے مدینہ شریف دا محاصرہ کیتا ہویا سی۔ اگر خندق نہ ہوندی درمیان دے وچ تے وہ کفار مدینہ شریف دے شہر وچ داخل ہو جاندے، اور اس ویلے ٹوٹل 3,000 مسلمان سن، جنہاں وچ منافق بھی سن۔ تو لہذا حالات کوئی نقشہ ہو رہی ہوندا، لیکن حضرت سلمان فارسی دی رائے کہ خندق کھودی جائے۔ ساڈے ایران وچ تے ایویں ہی کردے نے کہ اگر دشمن اتنا زیادہ تعداد وچ آ جائے کہ مقابلہ ممکن نہ ہوئے تو پھر خندق اسی کھود لینے ہاں تاکہ دشمن دا رستہ مسدود ہو جائے۔ وہ خندق نے روکیا ہوا سی، لیکن پھر بھی کفار خندق نو دن رات حملے کر کے پھلانگن دی اور پھاندن دی کوشش کر رہے سن۔ ہن تک صحابہ کامیاب رہے سن، انہاں مورچے بنائے ہوئے سن، خیمے لگائے ہوئے سن، خندق دا چوکیاں بنا کے تے پہرا دے رہے سن۔ مسلسل ایک مہینہ انہاں نے کوشش کیتی کہ پار کر آن، لیکن انہاں دی دال نہیں گلی، اور صحابہ نے انہاں نو روک کے رکھیا۔ خندق دے اوتے مسلسل پہرا دیندے رہے۔ ایک مہینہ چکے بیت چکا سی تو نبی پاک نے ہن عشاء ویلے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، مولا تو اپنے انہاں مخلص بندیاں دا بڑا امتحان لے لیا ہے، ہن بس اس تو زیادہ انہاں بندیاں اپنے بندیاں دا امتحان نہ لے تے انہاں دیاں ساریاں مصیبتاں تے پریشانیاں دور فرما۔ آقا نے عشاء دے بعد اے دعا فرمائی جڑی اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئی۔ چنانچہ اس رات پھر سخت آندھی آئی، دسمبر جنوری دیاں راتاں سن، اور سخت سرد راتاں، جاڑے دا موسم، اور ٹھنڈی ٹھار ہنیری جدو گھلی، سخت ہنیری آئی۔ کفار دے خیمیاں دیاں تناباں ٹوٹ گئیاں، انہاں نے ہانڈیاں اور دیگاں جو چولھیاں اتے چڑھا رکھیاں سن وہ الٹ گئیاں، گھوڑے انہاں دے رسے توڑا کے نس گئے۔ ہنیری نے سردی نو بڑھا دیتا، کیونکہ وہ بھی خیمے لا کے کھلے آسمان تھلے بیٹھے سن۔ جڑی انہاں نے اگ جلائی سی سیکن واسطے یا اپنی ہانڈیاں اور دیگاں پکان واسطے، جو اگ جلا کے بیٹھے ہوئے سن، جدو تیز آندھی آئی تو اس آندھی وچ اے اگ دے انگارے ادھر ادھر دوڑدے پھردے سن، تے ہنیری رات وچ انج لگدا سی جویں بھوت اڈے پھردے ہون۔ دہشت ہی دہشت سی، وحشت ہی وحشت سی۔ نہ چولہا تھا، نہ ہنڈیا تھی، نہ خیمہ تھا، نہ ڈیرا تھا، فقط دہشت ہی دہشت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ زمین بھونچال سے ہلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، گناہوں کی سزا ملتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ خیال آیا ابو سفیان کو اپنی حالت بد کا۔ ابو سفیان سوچی پہ گیا، یہ کون سی؟ یہ جڑے متحدہ قبائل سن، سارے قبیلے مل کے حملہ آور ہوئے سن، انہاں دا سالار سی، سپہ سالار سی۔ تو انہیں سوچی پہ گیا کہ اللہ نے محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جو نصرت دا وعدہ کیتا ہویا سی، کتے وہ وعدہ تے نہیں پورا ہو رہا۔ یہ انہوں خیال آیا۔ خیال آیا ابو سفیان کو اپنی حالت بد کا، وہ سمجھا قول پورا ہونے والا ہے محمد کا۔ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا نام آوے تو دروشی پڑھنا واجب ہے۔
محمد کی مدد کا ہو گیا ہے غیب سے ساماں. یہ ان دے دل وچ خیال آ رہا ہے ابو سفیان دے، سوچدا ہے محمد کی مدد کا ہو گیا ہے غیب سے ساماں. یہاں سے بھاگ ابو سفیان، یہاں سے بھاگ ابو سفیان. یہ سوچ کے ابو سفیان اپنے اونٹ تے سوار ہویا تے اونٹ نو نسان واسطے انہوں مارن لگ پیا. اتنا بد حواس سی کہ اونٹ دا گھٹنا گوڈا بننے ہویا سی وہ بھی کھولنا یاد نہیں رہا. تے ابو جہل دے بیٹے اکرمہ نے دسیا، یہ بعد پھر اسلام قبول، ابو سفیان بھی پیچھے اسلام لے آیا سی. تو اس اکرمہ بن ابی جہل نے دسیا کہ اٹھ نو ماری جانا ہے، تھلے گوڈا تو ہوندا کھول، گوڈا تو ہوندا بننا ہویا. ان دے کہن تے پھر اس نے گوڈا کھولیا اور سر دے اوتے پیر رکھ کے پھر نس گیا. جدو کمانڈر ہی نس گیا تو پھر لشکری کیوں ٹھہرن؟ جڑے نال جو فوجی سن وہ کیویں ٹھہرن؟ چنانچہ راتوں رات میدان صاف ہو گیا. صبح جدوں ہنیری رکی اور خندق دے دوسرے طرف بجھی ہوئی اگ دی راکھ، ٹٹیاں ہوئیاں خیمے دیاں تناباں تے الٹیاں ہوئیاں ہانڈیاں دے سوا کچھ نہیں سی. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح جدوں روشنی ہوئی تے خندق دے پار دا اے منظر ویکھیا کہ ویرانی سی، ویرانی ہے. ہاں جی، سب نس گئے نے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی دے مارے ہس پے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب دے اندر ارشاد فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. فرمایا اے لوگ کافر جو اپنے غیظ و غضب تے غصے وچ بھرے ہوئے آئے سن، گھروں یہ سوچ کے آئے سن اسی 12,000 دا لشکر ہاں، ساڈے مقابلے 2,500-3,000 مسلمان کی شے نے، جاندے ہاں اسی انہوں نے شب لینا ہے. بڑے غصے تے غیظ دے نال غضب دے نال آئے سن. اللہ فرماندا ہے اساں انہاں دے غیظ و غضب سمیت ہی واپس لوٹا دیتا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، کافر لوگاں اللہ نے انہاں دے غیظ اور غضب اور غصے دے نال ہی لوٹا دیتا، اپنا غصہ نال ہی لے گئے. لم ینالوا خیرا، انہاں کوئی بھلائی نہ ملی، کوئی خیر نہ پا سکے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اس جنگ وچ اللہ تعالیٰ مومناں نو کافی ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور غالب ہے. صرف 6 صحابہ شہید ہوئے جنہاں وچ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن، کیونکہ ایک تیر دے نال حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دی رگے اکحل کٹ گئی سی. رگے اکحل او رگ ہے جس دا تعلق دل دے نال ہوندا ہے، اور وہ کٹ جائے تو پھر خون رکدا نہیں اور آخر کار موت باقی ہو جاندی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگیا سی اور انہوں دی رگے اکحل کٹ گئی سی. زخمی ہون دے بعد 1 مہینہ وہ زندہ رہے، 1 مہینہ زندہ رہے اور پھر اس سے زخم دی وجہ تو ہی آپ نے شہادت پائی. یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے اجے ہجرت نہیں فرمائی سی، اجے مکیوں مدینہ شریف نہیں آئے سن. حضور آن تو پہلے آپ نے تبلیغ دے لئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا سی مدینہ شریف. مصعب بن عمیر حضور دی ہم شکل سن، انہوں دی شکل حضور دے نال ملدی سی. انہوں دی شہادت جنگی احد وچ ہو چکی سی. جنگی احد وچ او مسلمانہ دی طرفوں مسلمانہ دے لشکر دے علم بردار سن، اور جس ویلے پھر حضرت
مصعب بن عمیر جو دین دے مبلغ بھی سن اور ہم شکل مصطفیٰ بھی سن، جدوں وہ شہید ہوئے نا تو شیطان نے آ کے اعلان کر دیتا ان محمدن قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مارے گئے نے۔ اور پھر سارا حال احوال جنگ دا بدل گیا سی، مسلمانوں وچ بھی سراسیمگی اور خوف پھیل گیا۔ ایک خیر واقعہ تسی سن چکی ہو، جنگ احد والا۔ میں احد دے بعد دے یہ سن 5 ہجری دی جو جنگ ہے، جنگ خندق، اس نو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی مبلغ صحابی حضرت مصعب بن عمیر دی تبلیغ دے نتیجے وچ آپ مسلمان ہوئے سن۔ حضور دے تشریف لیان تو پہلے مدینہ شریف اجی حضور نے آنا ہے ہجرت کر کے، مصعب بن عمیر پہلے آئے ہوئے نے اور وہ تبلیغ فرما رہے نے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلمان ہو گئے، تے مسلمان ہو کے قبیلے دے سردار سن، بنی اشہل انہوں دے قبیلے دا نام سی حضرت سعد بن معاذ۔ تو آپ مسلمان ہو کے جدو قبیلے وچ واپس تشریف لے گئے تے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے فرمان لگے تواڈے وچ کوئی مرد ہے یا عورت جب تک اسلام قبول نہیں کرے گا میں اس دے نال گل کرنا بھی حرام سمجھاں گا۔ اپنے قبیلے دے لوگوں کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا، اے میرے قبیلے والےو، کوئی مرد ہے یا عورت جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے گا میرا اندر کوئی تعلق نہیں، میں اندر گل بھی نہیں کراں گا۔ چنانچہ 21 دن ہی قبیلہ بنی اشل سارے دا سارا ہی مسلمان ہو گئے۔ جدو خندق دے بار بار دشمن نے آ کے خندق تے حملے شروع کیتے، خندق دے حملے کا مطلب ہے کہ خندق دے دوسرے اندر دی طرف جو مسلمان پہرہ دار سن چوکیاں بنا کے بیٹھے سن، جدو انہوں نے سنگ باری شروع کیتی، پتھر برسانے اور تیر برسانے شروع کیتے تاکہ یہ لوگ اپنی چوکیاں چھڑ کے دوڑن اور سانو خندق پھاندن وچ موقع مل جائے۔ تو جس ویلے خندق تے حملے کفار کر رہے سن اس ویلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لگا کے اپنے گھر بچوں اے کہندے ہوئے نکلے او ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ جنگ وچ ایک اور بندہ بھی پہنچ جائے، کیونکہ ہن وقت آ گیا ہے، موت تو خوف کیسا۔ اے کہندے ہوئے گھروں نکلے تے حضرت سعد بن معاذ دی ماں نے جدو یہ سنیا نا انہوں دی گل سنی تو انہوں نے اچھی آواز نال پکار کے کہا بیٹا دوڑ کے جا، تو تے دیر کر چھڈی۔ تو جنگ احزاب وچ مسلمانوں دی کامیابی اللہ تعالیٰ دا فضل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عظیم معجزہ سی۔